نہیں، اسی سفارش کے لیے عبد المطلب کے پاس گئے کہ ہم محمد کی عزت بھی کریں گے، اپنی تبلیغ کرتا رہے، لیکن ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ۔ سامعین عزیز وقار، اللہ کا احسان اور فضل اور کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور انسان کے بعد اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اگر یہاں پڑوس میں آپ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ مسلمان ہو سکتے تھے؟ آپ کا نام بھی وجے ہوتا، آپ کا نام بھی سنجے ہوتا، آپ بھی اتوار کے اتوار گرجا گھروں میں جا کر اپنے ایک لکڑی پہ بنے ہوئے خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوتا، زنا کر لو، شراب پی لو، چوری کر لو، اور اتوار کے اتوار اپنے پوپ پادری کو کان میں اکیلے جا کے بتاؤ، وہ اپنے رب سے سفارش کرے گا، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر تم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے کیا تم مسلمان ہو سکتے تھے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر تم اسرائیل میں پیدا ہو جاتے کیا تم یہودیوں سے علیحدہ ہو سکتے تھے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، اگر تم ملحد کے گھر میں پیدا ہو سکتا تو تو خدا کو پہچان سکتا تھا۔ یہ رب کا شکر ہے، رب نے مسلمان پیدا کیا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ سبحان مسلمانوں کے گھر میں، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اور ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا جہاں پر دین کا ماحول تھا۔ ہمیں ایسا باپ عطا کیا جو انگلی پکڑ کے ہمیں مسجد میں لاتا تھا۔ ہمیں ایسی ماں عطا کی، اگر اٹھتے ہوئے دیکھا ہے تو ماں مصلی پہ ہے۔ ہمیں ایسا والد عطا کیا کہ اس کا بڑھاپا دیکھا تو وہ نمازوں سے اور تہجدوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر تیرا باپ بھی کاروباری ہوتا تو بتا جنید جمشید کو کتنی مشکل ہوئی مسلمان بننے کا۔ اگر تیرا گھر بھی صرف ایک معمولی سا مسلمانوں کا ہوتا تو آج مسلمانوں کی بچیوں کو ہی ناچنے پر انعام مل رہے ہیں۔ اگر تمہارے گھر میں بھی یہی چیزیں چل رہی ہوتی تو لاہور کے بدنام زمانہ بازاروں میں بھی تو مسلمانوں کے نام پر ہی بچیوں کے جسم فروش ہو رہے ہیں۔ اگر تو کہے میں مرد ہوں تو ان کے بھی مرد ہیں جو اپنی بہنوں کے ریٹ لگا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا۔ اللہ نے مسلمان اچھے گھروں میں پیدا کیا، اچھے گھروں میں پیدا کیا۔ اور میں آپ حضرات سے کہتا ہوں جنہوں نے یہاں پر تعاون کیا ہے اور ذمہ داری کی چیزیں لکھوائی ہیں، آپ مجھے بتاؤ آپ کا اس پر کیا اختیار تھا کہ رب نے تمہیں ان گھروں میں پیدا کیا جو زمین اور جائیداد والے تھے؟ رب تمہیں ان کے گھر میں پیدا کر دیتا جن کا تو مکان بھی اپنا نہیں، کرائے پر ہے، تمہارا کوئی اختیار نہ تھا۔ رب نے تمہیں پیدا کیا کہ وراثت میں تمہیں 4 قلعے مل گئے۔ رب نے تمہیں پیدا کیا کہ تمہارے والد کا 1 مربع زمین تھا۔ رب نے تمہیں پیدا کیا کہ تم اس گھر میں پیدا ہوئے کہ تمہارا کاروبار اچھا ہو گیا، اچھا ہونے کی وجہ سے جائیداد بن گئی۔ یہ رب کا احسان ہے کہ رب نے مسلمان گھروں میں بھی پیدا کیا اور اچھے کھاتے پیتے گھروں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں اگر میں چاچے خان کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو مجھے کون پہچانتا؟ اگر میں انور سیال کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو مجھے کون پہچانتا؟ اگر میرے گھر کے پیچھے والی سائڈ پہ اشرف آزاد کے گھر میں پیدا ہو جاتا مجھے کون پہچانتا؟ اگر میں رفیق تیلی کے گھر میں پیدا ہو جاتا مجھے کون پہچانتا؟ یہ رب کا شکر ہے، اللہ نے دین کے کام کے لیے چنا اور اعظم طارق کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ رب کا احسان ہوا کہ اللہ نے جوڑا تو دین والوں سے جوڑا۔ یہ رب کا شکر ہوا اللہ نے آج تک جوڑا ہے، ادارے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہ رب کا فضل
اللہ نے اگر جوڑ رکھا ہے علماء کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا احسان ہے۔ اپنی ہمت کوئی نہیں، اپنی ہمت ہو تو صرف اتنا کر لینا، اتنا سا کھانا کھانا، پھر اس کو ہضم کر کے دکھانا۔ آپ کے سینے میں جلن ہو رہی ہو، اس کو بجھا کے دکھانا۔ آپ کا پیٹ بند ہو چکا ہو، اس کو کھول کے دکھانا۔ زیادہ کھل گیا ہو، اسے بند کر کے دکھانا۔ آپ کی ٹانگ سو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں چونٹیاں کاٹ رہی ہیں، آپ کی ٹانگ سو جائے، اس کو اٹھا کے دکھانا۔ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اور اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے مسلمان اچھے گھروں میں پیدا کیا۔ اب اللہ کا بھی ہم پر حق ہے